الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے شاعروں کو یہ قدرتی اور فطری طور پہ اور الہامی طور پہ یہ وصف عنایت فرمایا ہوتا ہے کہ وہ بہت گہری باتیں چند اشعار میں کہہ دیتے ہیں، اور شعراء کا دماغ بہت بڑے بڑے حقائق کو چند مصروں میں سمو دیتا ہے، اور اپنے گرد و پیش، اپنے احوال، اپنے دور کا جو اتنے بڑے بڑے لوگ گلا کرتے ہیں، یہ تقریباً تمام شعراء کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ میر انیس لکھنوی بہت بڑے شاعر تھے اور مرثیہ گو تھے، اور اپنے بارے میں انہیں خود بھی ادراک تھا کہ وہ کتنے بڑے شاعر ہیں اور ان کا فن کتنا برتر ہے، اور مرثیہ ان کے خاندان کا اور خاص طور پہ ان کی اپنی شخصیت کا مابہل امتیاز تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ خود اپنے ہی متعلق یہ کہا ہے، لال و گوہر سے یہ دہن کان جواہر، یعنی جو میرا کلام میرے منہ سے صادر ہوتا ہے اور جو اشعار میں نظم کرتا ہوں، یہ لال ہیں اور گوہر ہیں۔ ہنگامے سخن کھلتی ہے دکان جواہر، اور جب گفتگو ہوتی ہے اور علمی چیزیں، مجالس، لوگ اپنی اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، تو اس وقت میر انیس بھی اپنی دکان کھولتے ہیں۔ بند مرصع تو ورق خوان جواہر، ایک ایک مرثیے کا بند جو وہ کہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ قیمتی جواہر پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے جواہر کی دکان کھول دی جائے تو جواہر کی دکان میں بس گوہری ہی شناخت کر سکتا ہے کہ کس مصرعے کا کیا وزن ہے۔ دیکھے اسے ہاں کون ہے خواہان جواہر، جو آدمی جوہر کی تلاش میں ہوتا ہے، پھر اس کو دکھائیے کہ وہ جوہر کو پرکھے، اور پھر ان کو جس دور کا سامنا کرنا پڑا، اس دور میں جو ہنگامے اور چیزیں تھیں، وہ میر انیس کے مرثیے کا دور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو وہ ناقدری عالم تھا۔ اس لیے انہوں نے بہت اچھے اشعار کہے، اور انہوں نے کہا کہ ناقدری عالم کی شکایت نہیں مولا، میرے مولا ہمارے دور میں جہلا کی کثرت ہو گئی، تو یہ جو ناقدری کرتے ہیں میرے کلام کی، اس کی کوئی شکایت میں تجھ سے نہیں کرتا۔ کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، مولا یہ جو جھوٹ فضول باتیں کرتے ہیں
میرے پروردگار ان کی باطل جہالت پہ مبنی حکایات روایات اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ بات یہ ہے کہ باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، بلبل جو اردو شاعری کے مطابق اور حقیقت میں بھی پھول سے بڑا تعلق رکھتی ہے، ایسا دور آیا ہے کہ اب پھولوں کی اور بلبل کی آپس کی محبت بھی باقی نہ رہی۔ میں کیا ہوں، کسی روح کو راحت نہیں مولا۔ مولا میں اپنے زمانے کی ناقدری اور اپنے دور کے جاہلوں کی کوئی شکایت نہیں کرتا، اور کوئی روح اس زمانے میں ایسی نہیں ہے جو اپنے ہم وطن لوگوں سے تنگ نہ آئی ہوئی ہو۔ میں کیا ہوں، کسی روح کو راحت نہیں مولا۔ عالم ہے مقدر، کوئی دل صاف نہیں ہے، لوگوں کے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کے دل اعتراضات کے صندوق اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ جہالت ہے کہ جن کو کوئی چیز نہیں آتی وہ بھی میر انیس کی شاعری پر نقد کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں۔ میرے مولا میں اس دور کی شکایت کیا کروں، عالم ہے مقدر، کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں۔ اس لیے جس چیز کا نام انصاف ہے اور عدل ہے اور سوچنا سمجھنا ہے، ان کی خدمت میں یہ بات جو اب شروع کرنا ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ جو لوگ دلیل کے جواب میں پتھر اٹھا لیں اور جو لوگ دلیل کے جواب میں گالیاں دیں، ان سے کوئی کلام نہیں۔ کچھ صاحبان علم جنہوں نے 3 چیزوں پر اپنے اشکالات کا اظہار کیا ہے، یہ باتیں صرف ان کے لیے ہیں، عام عوام کے لیے بھی یہ ریکارڈنگ نہیں ہے، اور بہت خشک موضوع ہے، اگرچہ اہل علم کے لیے انشاءاللہ پسندیدہ حوالے اور موضوع ہوگا، لیکن عام عوام کو چاہیے کہ اس طویل بیان کو سننے کے علاوہ کوئی نیکی کا کام کریں، نماز پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، اپنے بچوں میں نیت صالح کے ساتھ کوئی وقت گزار لیں، اس کو نہ سنیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے ہاں عدل ہے اور علم ہے کہ تم اس چیز کو پرکھو۔ 3 باتیں پیش کی گئی ہیں، اور جنہوں نے بھی وہ اصلاً حوالے دیے ہیں، ایک پوری بحث ہے کہ قارون کی روایت پہ جو ہم نے تنقید کی ہے، اور ایک پیر صاحب نے بیان کیا ہے کہ قارون کے ساتھ ایسے اور ایسے ہوا، وہ چونکہ سینکڑوں انسانوں کے قائد ہیں اور ہم نے اس پہ نکیر کی، اور ہم نے کہا یہ جتنی قیادت ہے اور جتنے بھی لوگ پیچھے چل رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ قیادت کے اہل وہ لوگ نہیں ہیں جو جاہلانہ روایات بیان کرتے ہیں، اور علماء کو چاہیے کہ اپنی قوم کی قیادت کریں، اور اہل علم کو چاہیے کہ کم سے کم تنقیحات کریں کہ ہمارے شیخ سب کچھ ہونے کے باوجود آخر انسان اور بشر ہیں اور ان سے غلطی ممکن ہے۔
اپنے مشائخ کو درجہ معصومیت تک پہنچانا یہ اہل السنہ کے عقیدے ہی کے خلاف ہے۔ ہمارے نزدیک، اہل السنہ کے نزدیک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی نہیں تھے، وہ خاتم المعصومین بھی تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اور ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول اصل ہے، جو انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا ہر آدمی کا قول لیا بھی جا سکتا ہے، ہر آدمی کی بات کا رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کا کوئی قول، کوئی جملہ جب صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو ہمیں اس پر عمل کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی معصومیت کے سلسلے کو چلانا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو ائمہ اہل تشیع کے ہاں ہے۔ اگر آپ نے ان کی کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور آپ نے انہیں دیکھا ہے تو یہ معصومیت کا تصور ان کے ہاں ہے، اور یہی معصومیت کا تصور دیوبند کے حلقے میں بھی پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی مبارک فرمائے ان کو جو اس غلط راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ باقی ہو نہیں سکتا کہ علماء قیادت کو چھوڑ لیں اور جہلاء ان کی جگہ لے لیں۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے مفتی اور ماہر علماء تو کونوں میں جا بیٹھیں، اور ان لوگوں کا اشتہار اور ان لوگوں کی شہرت ہو جن لوگوں کو سرے سے وہ زبان ہی نہیں آتی جس زبان میں اللہ نے اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا اور جو اصل مراجع کی زبان ہے۔ 3 اعتراضات کیے گئے، جتنے بھی بیانات سننے والے ہیں ان میں ایک اعتراض سب سے پہلا تو یہ ہے کہ قارون ہے، اور قارون کے دھسنے کی روایات کو جو بالکل جھوٹ قرار دیا گیا ہے اور اس پر تنقید کی گئی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں وہ روایات حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے مستدرک حاکم پر اس سے ثابت ہوتی ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ کس نے انٹرنیٹ پہ تحقیق کر کے ڈال دی ہے، اب اس پہ وہ طوفان اٹھا ہے پوری دنیا میں کہ اللہ کی پناہ ہے، ہر کوئی پتہ نہیں اس کی علمی قابلیت ہے کتنی، تو انہی 2 روایات کو بار بار بھیج رہا ہے، بار بار مطالبہ ہے کہ اتنے بڑے لوگوں، تو یہ طوفان ہم پہلے بھی اٹھتا ہوا دیکھ چکے ہیں اور جھاگ کی طرح بیٹھ جانا بھی دیکھ چکے ہیں۔ حدیث سنائی تھی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دودھ عام ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہا جس نے یہ نہ لکھا ہو کہ جناب یہ روایت تو ہے ہی نہیں، باطل ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دودھ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ یہاں تک کہ ایسے بے وقوف بھی جنہوں نے پیغام بھیجا کہ دودھ عام ہونے کا مطلب عورتوں کی آبادی کا بڑھ جانا ہے، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی، اور تم جو اس کو کہہ رہے ہو سمجھے ہی نہیں۔ والعیاذ باللہ، جن کی عقل اور سوچ اتنی ہو وہ بھی اٹھیں اور منہ آئیں، سبحان اللہ۔ پھر جب روایات کو جانچ کے پیش کیا گیا تو جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، پھر نہیں کہا کہ یہ روایت نہیں۔ اس لیے قارون کی روایات میں
مصنف ابن ابی شیبہ 1 اور حاکم 2، اور ذرا نہیں سوچا کہ ادھر ہی سے مدد لے لیتے. بتا دیا جاتا کہ یہ روایت صرف وہی نہیں ہے جو 2 حوالے تم دے رہے ہو، کئی ایک مفسرین نے اس جھوٹ کو نقل کیا. جھوٹ کا لفظ گراں گزرتا ہے نا طبیعت مبارکہ پہ، اور جب کوئی شخص حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے تو ہمیں اتنی بھی ایمانی غیرت نہ آئے کہ نہ کہو، نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کی بات نہ کرے. ادھر نہیں نظر آتا کہ ہر 5ویں 10ویں صفحے پہ جھوٹ، اور اسی پہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ جھوٹ کی رٹ لگا رکھی ہے، لٹ لے کے پیچھے پڑ گئے. اور وہ جو ساری روایات، احادیث، قرآن کریم کی غلط تفسیر، وہ جو سب کچھ ہے، ادھر کیوں نہیں کہتے کہ یہ سب جھوٹ پہ مبنی؟ 2 حوالے ہر کوئی بھیجے چلا جا رہا ہے اور خود نہیں تحقیق کرتے کہ یہ روایت کس درجے کی ہے. اس لیے اس پر بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ، لیکن صرف اہل علم کے لیے یہ بات ہے، وگرنہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، خدا نے کہا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ہم سلام پیش کریں انہیں، سلام متارکت، اور الگ ہو جائیں. ان کی رائے کا کوئی وزن ہے ہی نہیں. وہ ساری زندگی میڈیکل پڑھتے رہے ہیں، ہم جو میڈیکل میں دخل دینے لگے تو ظلم نہیں اور کیا. وہ انجینئر ہیں بہت اچھے، ٹاپ کے، کمپیوٹر پہ وہ استاد مانے جاتے ہیں، ہم اس میں دخل دینے لگے تو یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ کون پوچھتا ہے؟ اس لیے عرب جس کو کہتے ہیں نا، ان جاہلوں کی بات کہ قولہ بولو. اور صرف اہل علم جنہیں تحقیق سے دلچسپی ہے، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ اہل علم تو ہوتے ہیں مگر تحقیق سے کچھ مناسبت طبعی طور پہ نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں. صرف وہ اہل علم جو چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پر کچھ بات کی جائے، ان کی خدمت مبارکہ میں، ان کی صحبت طیبہ کہ ہم بھی متمنی ہیں، وہ ان سے صرف درخواست ہے کہ اگر وقت مل جائے تو اس گزارش کو بھی سن لیجئے، وگرنہ ان کے علاوہ جو بھی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کوئی اور نیکی کا کام کر لیں، اس بیان کو نہ سنیں. دوسرا اعتراض حماد بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت پر ہے کہ قرب قیامت میں ایک دھماکے کی آواز سنی جائے گی. اور تیسرا اعتراض حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو کپڑے الٹا کر کے پہننے کی روایت ہے اس کے بارے میں. یہ 3 اعتراضات بعض اہل علم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ قارون کے متعلق جو روایت ہے یہ ضعیف ہے. یہ ایک اور بات ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ روایت فلاں فلاں جگہ ہے، دوسرے ان کا یہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف روایت کو فضائل اور زجر اور ان چیزوں میں قبول کر لیا جاتا ہے. ان تینوں الزامات اور ان تینوں باتوں کی اصل حقیقت کیا ہے اس پہ آپ سے عرض کرتے ہیں. اور سب سے پہلے جو روایت انہوں نے نقل کی ہے اور بھیجی ہے اس کا حال آپ سن لیجیے. یہ روایت مستدرک حاکم کے حوالے سے بھیجی گئی ہے، اور مستدرک حاکم میں اور مصنف ابن ابی شیبہ اس کے بعد آتے ہیں.
حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مستدرک علی الصحیحین جو ہے اس میں نقل کیا ہے۔ حاکم کی حیثیت کیا ہے اور ان کی مستدرک کی، اس کے بارے میں بھی بعد میں بات ہو جائے گی، لیکن فی الحال اس روایت کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور یہ مستدرک حاکم کا دوسرا جز یعنی دوسری جلد ہے، اور اس میں سعید رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن حارث اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم، وہ کہتے ہیں کہ لما اتا موسیٰ قومہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لائے۔ دیکھتے جائیے، یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، ساتھ ساتھ کچھ تشریح بھی اس کی کر دیتے ہیں۔ روایت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، غور فرما لیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کے شاگرد روایت بیان کرتے ہیں، مگر یہاں پر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال اس روایت کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ روایت کم درجے کی آئے گی اور حدیث موقوف ہے۔ محدثین جسے اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ تابعین کی روایت، اور مرسل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لما اتا موسیٰ علیہ السلام قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، کہاں سے تشریف لائے؟ عطا کے لفظ پہ بھی غور کر لیجئے، ایک اس روایت کے مرفوع نہ ہونے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، روایت ہے موقوف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کہاں سے تشریف لائے؟ وہ تشریف لائے کوہ طور سے، اور یہ قارون کا زمین میں دھنسنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریا پار آ جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے تھے بارگاہ رب العالمین میں تورات کے حصول کے لیے۔ قارون بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اس کا قصہ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ تو ہجرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے کا ہے۔ یہ راوی یہ روایت خود اپنے اندر سے بول رہی ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ دوسرا اعتراض ہے اس روایت۔ تو امرہم بالزکاۃ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ فجمعہم قارون نے قوم کو جمع کیا۔ فقال لہم جاءکم بالصلاۃ، اس نے کہا اپنی قوم سے، لوگوں سے، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے تو نماز کا حکم دیتے تھے، وہ پڑھی لی گئی۔ وجاءکم باشیاء فاحتملتموہا، پھر وہ ایسے احکامات لائے جنہیں تم نے تحمل کیا، برداشت کر لیا۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ فتحملوا، اس کو بھی برداشت کرو، اس کو بھی کرو کہ انتوتوہ اموالکم، اپنے پیسے ان کے حوالے کرو۔ جو زکوٰۃ ہے اس کی رقم قارون پہ گراں گزری، اور اس نے کہا کہ لا نحتمل ان نعطیہ اموالنا فما ترى، لوگوں نے ان کو جواب دیا اور نے کہا ہم اپنا مال ہرگز قارون دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے نہیں کریں گے، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟
یہ سارا قصہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لائے ہیں تب کا ہو رہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے قارون جو تھا وہ فساد جو تھا، یہ اور فرعون اور حامان یہ سارے ادھر ہی غرق کر دیے گئے تھے یا انہیں ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اس قارون نے قوم سے کہا کہ ارا ان ارسل الی بغش، میرا خیال ہے کہ ہم ایک بد کردار عورت کو اٹھائیں، فنرسلہا الیہ، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں جائے اور وہ ان پر الزام لگائے کہ ارادہا علی نفسہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جبر کر کے فدعا موسیٰ علیہم، وہ عورت گئی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی قارون کے لیے، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ أَن تُطِيعَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے أَن تُطِيعُهُ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تُطِيعُهُ، تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ چل، اس کی اطاعت کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے للارض، زمین سے کہا خذیہم، اس سارے گروہ کو جنہوں نے یہ پلان کیا ہے سب کو پکڑ لے۔ تو زمین نے انہیں پکڑ لیا اور وہ زمین میں دھس گئے اپنے ٹخنوں تک، اپنی ایڑیوں تک۔ فجعلوا یقولون یا موسیٰ یا موسیٰ، تو انہوں نے شور مچانا شروع کیا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ۔ ثم قال للارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے پھر کہا کہ خذیہم، پکڑ لے انہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ إِلَىٰ رُكُبِهِمْ، تو زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ يَا مُوسَىٰ يَا مُوسَىٰ، اور انہوں نے پھر پکارنا شروع کیا، ان کا اے موسیٰ اے موسیٰ، ہم پہ مہربانی کرو گے نہ کرو۔ ثم قال للارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ انہیں پکڑ لے۔ فَأَخَذَتْهُمْ إِلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، تو زمین نے انہیں دھنسا لیا، اپنے اندر کھینچ لیا ان کی گردنوں تک۔ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ يَا مُوسَىٰ يَا مُوسَىٰ، وہ پھر چیخے چلائے، ان کا اے موسیٰ علیہ السلام، یہ نہ کرو، زمین کو یہ نہ کہو۔ اور پھر انہوں نے فرمایا زمین سے کہ خذیہم، پکڑ لے انہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ، زمین نے انہیں اور دھنسا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَغَيَّبَتْهُمْ، اور وہ بالکل مکمل طور پر دھنسا دیے گئے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا یا موسیٰ سألَكَ عبادی، موسیٰ میرے بندوں نے سوال کیا تھا، وَتَضَرَّعُوا إِلَيْكَ، اور تیرے سامنے روتے رہے بیچارے، فلم تجبہم، تم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، اور زمین کو کہتے رہے کہ نگل لے وعزتی، اور مجھے میری اپنی عزت کی قسم ہے، لو انہم دعونی لاجبتہم، اگر وہ مجھے پکارتے اور اگر وہ مجھے کہتے تو میں ضرور ان کی بات مان جاتا۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ذالک قول اللہ عز وجل، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، یہ کہ ہم نے انہیں دھنسا دیا اور ان کے ساتھ اس علاقہ یا جو ان کے ڈیرے تھے اس کو بھی، یہ ہے اس قول کا مطلب۔ اور اللہ نے آخری زمین تک خسف بہ، یہ دھستے چلے گئے۔ حاکم اس پہ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے، علی شرط الشیخین، بخاری اور مسلم کے درجے کی حدیث ہے، ولم یخرجا، اور ان دونوں نے اس روایت کو نہیں لیا۔ ہم ان اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم اس روایت کو ضعیف کیسے کہتے ہو؟ حضرت آپ اسے کیسے ضعیف قرار دے سکتے ہیں؟ جو روایت بخاری اور مسلم کے درجے کی آپ مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے، تو کہتے ہیں یہ قصہ ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، اور اس کے دلائل دینے جا رہے ہیں۔
آپ کہتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کے درجے کی ہے، اور اس پہ مزید طرفہ تماشا یہ کہ التلخیص میں امام ذہبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ علی شرط البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم کے درجے کی یہ حدیث ہے۔ تو جو حدیث ذہبی اور حاکم دونوں کہیں کہ بخاری اور مسلم کے درجے کی حدیث ہے، آپ اسے ضعیف مانتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ یا تو ہم اس حدیث کو موضوع کہیں، جھوٹ کہیں، اور وہ بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما تک ہی اس کی بات جاتی، اور ہم اسے ثابت کریں کہ یہ خدا کی کتاب کے خلاف ہے حدیث، ہم اسے ثابت کریں کہ عقلاً بھی یہ نہیں مانی جا سکتی، اور یہ ثابت کریں کہ امت میں اہل علم جاہل لوگ نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ موضوع کیا ہوتی ہے اور مرفوع کیا ہوتی ہے، ان سے کیا لینا اور کیا دینا، جو یہ بھی تمیز نہیں کر سکتے، ان کو یہ سنانا اور ان کو حوالے دینا، یہ تو بھینس کے آگے بین بجانا ہے نا۔ آپ اہل علم میں سے ہیں، آپ حضرت اس حدیث کو یہ کہیے کہ بخاری اور مسلم کے درجے کی صحیح حدیث ہے، آپ اسے ضعیف کس بنیاد پر قرار دے رہے ہیں؟ آپ اپنے اس حکم پر بھی غور فرما لیجیے۔ یہی روایت جو حوالے مسلسل بھیجے جا رہے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ ابن ابی شیبہ یہ امام بکر عبداللہ بن محمد عبسی کوفی ہیں، اور ہم ان کی وہ کتاب مصنف شیخ عوامہ اللہ تعالی سلامت رکھے، ان کی تحقیق کے ساتھ اس کا یہ 16ویں جلد ہے، اس سے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل وہی باتیں کی، وہی سند ہے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی اور عبداللہ ابن حارث، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، فَأَمَرَهُمْ بِالزَّكَاةِ، اور انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، زکوٰۃ دو، فَجَمَعَهُمْ قارون، قارون نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ ہذا قد جاءکم بالصوم، اس آدمی کو دیکھو ذرا، یہ تمہارے پاس روزوں کا حکم لے کے آیا، ہم نے رکھ لیے، والصلاۃ، اور نماز کا حکم لے کے آیا، وہ بھی پڑھ لی، وَبِأَشْيَاءَ تَطِيقُونَهَا، اور بہت سے ایسے سخت احکامات جن کو مشکل سے اٹھا لیا اور اس پہ عمل کیا۔ اب کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنا پیسہ بھی اس کے حوالے کر دو، مال بھی دے دو؟ انہوں نے کہا ما نحتمل ان نعطیہ اموالنا، ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی مال کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیں۔ فما ترى، لیکن خود قارون تمہاری کیا رائے ہے؟ قال ارا ان نرسل الى بغی بنی اسرائیل، تو اس نے کہا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت کو میں بھیجوں، اور فنأمرها، ہم اسے حکم دیں کہ ان ترمیہ علی رؤوس الاحبار، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بڑے بڑے بنی اسرائیل کے علماء بیٹھے ہوں، والناس، اور لوگ جمع ہوں، تو وہ اٹھ کر ان پر الزام لگائے کہ بِأَنَّهُ أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فَفَعَلُوا، اور انہوں نے یہی کرتوت کیے، کوئی خاتون گئی اور جو پلان تھا اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں کی موجودگی میں جب یہ الزام لگا، فَدَعَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون اور اس کے پیچھے چلنے والوں پر بد دعا مانگ کی، اور فَأَوْحَى اللَّهُ تعالی الی الارض، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ
کہ اس کی اطاعت کرو موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خذی، پکڑ لے انہیں، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، تو اس نے ان لوگوں کو ٹخنوں تک، ایڑیوں تک دھسا دیا۔ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ، اور وہ چیخے، ان کا یا موسیٰ یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا إِلَىٰ رُكُبِهِمْ، اور پھر وہ گھٹنوں تک دھنس گئے تھے۔ باقی ساری روایت وہی ہے، پھر وہ گردنوں تک دھنس گئے، پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو گئے۔ فغیبتہم، انہیں غائب ہو گئے، دھنس گئے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا یا موسیٰ سألک عبادی، آپ سے درخواست کی تھی میرے بندوں نے، وتضرعوا الیک، اور گڑ گڑائے تھے آپ کے سامنے، تو آپ نے انکار کر دیا، ان تجیبہم، اور ان کی بات نہیں مانی۔ اما وعزتی لو ایایا دعونی لاجبتہم، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ اگر یہ لوگ مجھے پکارتے تو میں انہیں اس عذاب سے نجات دیتی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور پہلی روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ حوالوں پہ حوالے دیے جا رہے ہیں، جیسے کبھی مستدرک حاکم کو پڑھا نہیں، اور جیسے اس روایت میں اس سے پہلے واقف ہی نہیں تھے۔ تو یہ سرمایہ علم ہے ان کا، جو لوگ اللہ کے دین کی ابجد سے بھی واقف نہیں۔ اس لیے اہل علم کو غور کرنا چاہیے کہ وہ قیادت کس گروہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں، تاکہ یہ جتنی بھی روایات ہیں ان کے متعلق ایک اصولی بحث کی بات کی جائے۔ دو روایات ترمذی میں ہیں، اور ان دونوں روایات میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر القرآن میں یہ لائے ہیں، اور تفسیر القرآن میں جہاں پہ سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کا ذکر ہے پانی سے، اور فرعون کے ڈبو دینے کا ذکر ہے، اس کی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لما اغرق اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا فرعون کو، قال آمنت انہ لا الہ الا انت الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ یہ 90 نمبر آیت ہے سورہ یونس کی، کہ اے پروردگار میں ایمان لایا۔ فرعون نے کہا کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اللہ ایسے ہی آپ پہ ایمان لایا جیسے کہ بنی اسرائیل۔ فقال جبریل نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو رأیتنی وانا آخذ من حال البحر، کاش آپ اس منظر کو دیکھتے جب میں نے سمندر کی تہ سے مٹی کو اٹھایا اور فی اس کے منہ میں مٹی بھر دی، تاکہ دوبارہ وہ اللہ سے یہ نہ کہے مخافت ان تدرکہ الرحمہ، مجھے ڈر لگا کہ خدا کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو جائے اور یہ مر جائے اسی حال میں۔ دوسری روایت میں بھی یہی ہے کہ جبریل امین انہوں نے کہا کہ میں نے اس فرعون کے منہ میں الطین، مٹی بھر دی، خشیت ان یقول لا الہ الا اللہ، مجھے ڈر لگا کہ یہ کہیں لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے، فیرحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے، او خشیت ان یرحمہ اللہ، یا یہ فرمایا کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ کہیں
ایمان کا اعلان نہ کر دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں جو مشقتیں اور جو چیزیں تھیں وہ سب کی سب بیکار چلی جاتی اگر یہ ایمان لے آتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، دو روایات مستدرک حاکم ابن ابی شیبہ اور دو روایات اور اس میں شامل کر دی گئیں، جبریل امین کا فعل اور اس کی روایت انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ یہ 4 روایات ہو گئیں۔ اب ان روایات کا حال سن لیجئے اور وہ جو اس کا انکار کیا گیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ یہ احادیث جو ہیں ترمذی شریف کی 2 روایات، یہ موقوف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے علاوہ جو حاکم کی اور جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، ان 2 روایات کو تو ایک طرف کر لیں اس وجہ سے کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں ہے، اور یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہی لائے ہیں۔ تو حدیث قدسی کہ اللہ نے یہ کہا، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہیں کہ اللہ نے یوں کہا زمین کو اور اللہ نے یوں کہا، وہ تو حدیث قدسی بن جاتی ہے، آپ پھر اسے کیسے ضعیف قرار دیتے ہیں؟ ایک شخص یہ قصہ سناتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، ہم کہتے ہیں موضوع ہے۔ بات تو اتنی سی ہے کہ جس روایت کو آپ ضعیف قرار دے رہے ہیں، اب اس کا درجہ اوپر بڑھا کے کہیے کہ مرفوع ہے، صحیح ہے۔ علمی طور پہ مرفوع اور صحیح کی بحث بھی جاننی چاہیے، اگرچہ ہم اس میں نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ ضعیف کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہی جھوٹ، موضوع ہے، بات ہی صحیح نہیں ہے، روات سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ یہ نہ ہو اب کل کو اٹھ کے یہ کہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جھوٹا قرار دیا ہے، والعیاذ باللہ۔ خدا کا خوف نہ ہو تو الزام لگانے میں کیا دیر لگتی ہے؟ ہم وضع کے قائل ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، آپ جو حوالہ دے رہے ہیں وہ صحیح مرفوع کا دے رہے ہیں، آپ ضعیف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ جتنی بھی روایات ہیں ان میں آپ غور فرما لیں کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ایک عرب اس بحث کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَهَاهُنَا تنبیہات، یہ جو اس قسم کے قصے ہیں قارون کے اور فرعون کے، مما یقع فیہ الواعظون من المبالغات، ہمارے ہاں واعظ کرنے والے لوگوں نے اس کو حد سے بڑھا دیا ہے، وقصص الواہیہ، اور جھوٹے قصوں کو اپنے واعظ میں شامل کر لیا ہے۔ واعظ سنے تو کسی عالم ربانی کا، واعظ سنے تو کسی ایسے شخص کا جس کو علوم پر عبور حاصل۔ ہم نہیں جانتے ہمارے اکابر کا طرز عمل کیا تھا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ گنگو تشریف لے گئے تھے اور ایک جگہ واعظ فرمایا، تو دیوبند کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کسی آدمی سے جو ان کی مجلس میں تھے، فرمایا وہاں جاؤ، ایک عالم ربانی کا بیان ہو رہا ہے اور تم میرے پاس بیٹھے۔ وہ تھے واعظ اور وہ تھے مواعظ سننے والے جو تنقیح کر سکتے تھے، تعویل کر سکتے تھے روایات کی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مواعظ میں کیا ہے، یہ مفتی زید صاحب مظاہری اللہ تعالی سلامت رکھے، ان کی چیزیں پڑھنے کے قابل۔ تو انہوں نے کہا کہ جو واعظ لوگ اس قسم کے مبالغہ آمیز قصے بیان کرتے ہیں، یہ سب بنی اسرائیل کی روایات ہیں،
اولاً هذه القصہ، پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قصہ ذکرہا کثیر من المفسرین، بہت سے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ذکر کیا ہے۔ ابن مردوی نے کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ضمناً ایک جگہ ذکر فرما گئے، حاکم اور ابن ابی شیبہ کے حوالے تو آپ نے دیے، آپ فرماتے تو 10 اور کتابیں پیش کی جا سکتی تھیں، یہاں یہ قصہ درج ہے بغیر کسی حکم کے، کوئی حکم نہیں لگایا یہ قصہ صحیح ہے غلط ہے کیا نہیں، 10 کتابیں پیش کر دیتے، یہ 2 حوالے کیا چیز ہیں اس کے سامنے، انہوں نے کہا دون سند اعتمد علیہ، اور کوئی سند نقل کرنے والوں نے ذکر نہیں کی جس پر اعتبار کیا جا سکے، کوئی اعتبار ہی نہیں، کوئی سند ہی نہیں ہے۔ ثانیاً، اور میں دوسری بات اس میں بتانا چاہتا ہوں یہ وعظ کرنے والوں کو، القصۃ من الاسرائیلیات، یہ جو قارون کا قصہ ہے نا، یہ بنو اسرائیل کی یہودیوں کی روایاتیں التی ادخلت الی کتب التفسیر، جو ہماری تفسیر کی کتابوں میں منڈ دی گئی ہیں، چڑھا دی گئی ہیں، داخل کر دی گئی ہیں، اور ان کو نقل کر دیا عدد من المفسرین، بہت سے مفسرین نے بغیر تحقیق کے ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری نسل سے تیسری نسل، دون تحقیق او تمحیص، اور نہ انہوں نے اس پہ تحقیق کیا ہے کہ یہ قصے کیا ہیں، اور نہ انہوں نے اس کو معیار سے گزر کر پھر نقل کیا ہے کہ آخر حدیث کا، ان قصوں کا، ان سب چیزوں کا کوئی معیار بھی تو ہونا چاہیے۔ کسی نے بھی معیار کے علاوہ ہی ان چیزوں کو بس ایسے ہی نقل کر دیا بغیر کسی معیار کو جانچے ہوئے، انہوں نے یہ قصہ نقل کر دیا ہے۔ تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ ان القصہ، یہ جو قارون کا قصہ ہے، واضحۃ الضعف، یہ صاف صاف کمزور باتیں ہیں، والوضع، اور یہ جھوٹ کھڑا گیا ہے، فہیہ واہیۃ جدا من خلال سیاق، یہ خود روایت اندر سے بول رہی ہے، اس کا سیاق و سباق آپ دیکھیں تو یہ جھوٹ کھڑا گیا ہے قارون کے متعلق، اور بہت سے مفسرین نے نقل در نقل اسے کر دیا۔ نقل میں کئی مرتبہ خطا ہو جاتی ہے، ایک آدمی نقل کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور اس میں خطا ہو جاتی ہے نقل میں۔ اگر آپ نے اس کے نقل خطا کی بحث دیکھنی ہو تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں نقل کی غلطیوں پر ایک جگہ بہت اچھی مثالیں دی ہیں، وہ دیکھنا چاہیے۔ ہمیں صرف سچائی کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں صرف حق کے ساتھ رہنا ہے، مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جھوٹ چونکہ ہمارے بڑے بول دیں تو وہ جھوٹ سچ ہو جائے، اور سچ کوئی اور آدمی بول دے تو اس کا سچ جھوٹ ہو جائے۔ ایسے نہیں ہے۔ علم کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں تعصبات نہیں کام آیا کرتے مولانا، یہ علم کی دنیا ہے، یہاں پرکھا جاتا ہے، یہاں بار بار بات ہوتی ہے، اور آخر پہ پہنچ کے بڑی خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی اللہ تعالی سلامت رکھے انہوں نے فرمائی۔ مولانا مودودی نے کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیہ، اس کی کچھ مباحث کے سلسلے میں حضرت مدظل العلوم نے دارالعلوم کراچی سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک کتاب لکھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور تاریخی حقائق۔ اس کا جواب مولانا مودودی صاحب کے جو نائب تھے مولانا غلام علی صاحب وغیرہ، ان حضرات نے لکھا۔ تو اگر ہم بھول نہیں رہے تو حضرت مولانا تقی صاحب نے فرمایا
کہ جب وہ جوابات آئے تو بابا نجم الحسن جو حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ تھے وہ تشریف فرما تھے، اور انہوں نے کہا مولوی تقی آپ نے اس کا جواب لکھ دیا تھا؟ میں نے عرض کیا جی، یہ تو اور اعتراضات آئے ہیں۔ فرمایا بس کافی، اس کا جواب اب نہ لکھنا، اعتراضات تھے، آپ نے ان کا جواب دے دیا، بس بات ختم، قصہ ختم۔ اب جواب کے جواب لکھتے، وہ پھر جواب کا جواب لکھتے۔ انہوں نے جو موقف حق سمجھا اس کو بتا دیا، خدا خود فیصلہ کر دے گا کہ کیا سچ تھا، کیا غلط فہمی تھی۔ جھوٹ نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ ان دونوں حضرات پہ اللہ تعالی ان کی خدمات کو قبول کرے، اور ان دونوں کی غلطیاں اگر ہو گئی ہیں تو تجاوز فرمائے۔ بہت محتاط رہنا ہی چاہیے کہ کل کو اسی مرحلے سے خود بھی گزرنا۔ تو تیسری بات انہوں نے یہ کہی۔ چوتھا اعتراض انہوں نے اس روایت پہ کیا کہ انہوں نے کہا اس میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دو الزام ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عورت کی تہمت پر صبر نہیں کر سکے، اور یہاں تک کہ خدا کہتا ہے ان کے متعلق کہ وہ اولو العزم رسولوں میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت عظیم الشان پیغمبر، 5 رسول اللہ کے علیہ السلام جو مثالی انبیاء علیہ السلام مانے جاتے ہیں، ان میں سے اولو العزم رسولوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اتنا اولو العزم پیغمبر جس نے اپنی قوم کی بے شمار تکالیف پہ اور اپنے دشمنوں کی بے پناہ تکالیف دینے پہ صبر کیا، ایک عورت کی تہمت پہ صبر نہیں کر سکے اور لوگوں کے لیے بد دعا کر دی اور زمین میں دھس گئے لوگ۔ اور انہوں نے بخاری کی روایت کا حوالہ دیا ہے، ان کا بخاری میں آیا کہ رحم اللہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالی مہربانی کرے، فقد اوذی باکثر من ھذا۔ ایک واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اور آخر پہ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قوم نے ان پہ تہمت لگائی تھی، اس سے بھی بڑی چیزوں میں انہوں نے صبر کیا۔ اور اپنے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے مجھے یہ بات کر کے تکلیف پہنچائی اور موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ مہربانی فرمائے، انہوں نے مجھ سے زیادہ تکالیف دیکھی تھی لیکن صبر کرتے رہے۔ ان کا پہلا اشکال تو اس پہ یہ وارد ہوتا ہے۔ دوسرا کہ وہ کہتے ہیں بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ ما افضک یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا مقسا قلبک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا دل کتنا سخت ہے، تمہارا دل کتنی قساوت میں ہے کہ لوگ دھس رہے تھے اور تمہیں ذرا ان پر ترس نہیں آیا۔ ما افضک یا موسیٰ، وہ کہتے ہیں یہ قساوت قلبی اور یہ سختیاں، یہ سب کی سب انبیاء علیہ السلام میں نہیں پائی جاتی، کہ لوگ دھنس رہے ہیں اور وہ ان کی سنے بغیر ان کے لیے بد دعائیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کے یہ خلاف ہے۔ اور پھر پانچواں انہوں نے کہا ایک طرف تو اللہ تعالی قارون اور اس کے گروہ کو سزا کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور زمین پہ ان کا اختیارات ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ لو استغاث بی مرتن لاغثتہ، اگر ایک بار بھی قارون مجھ سے مدد مانگ دیتا تو میں اس کی مدد کرتا، زمین میں نہ دھنسا دیے جاتے۔ حل ھذا لائق باللہ الحکیم العلیم،
یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے حکایت کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، دوسری طرف خدا یہ کہے چلے جا رہا ہے۔ وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ، کہتے ہیں اللہ جو حکمتوں والا ہے اور اللہ جو علم والا ہے کہ ایک منظر کے بعد دوسرا کیا ہوگا، ایک بات کے بعد دوسری بات کیا ہوگی، وہ اللہ ایک طرف حکم یہ دے اور دوسری طرف حکم یہ دے، یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ روایت اندر سے بول رہی ہے، اس روایت کا کچھ حصے کی تردید اور تکذیب کر رہا ہے۔ چھٹا انہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان الاستغاثہ، یہ جو مرتے وقت جبکہ عذاب نظر آنے لگے، جبکہ خدا کا عذاب نظر آنے لگے، اس وقت کا ایمان کسی کے لیے قابل قبول ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو قاعدہ اور کلیہ ہے۔ یہ سب باتیں آخرت کا در کھلنے سے پہلے کی ہیں۔ آخرت کا در کھلا اور عذاب اور جہنم نظر آنا شروع ہوئے، اور اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں ایمان لایا تو اس کا ایمان اہل سنہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ علم کلام اور عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ صراحتاً لکھا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت کا ایمان تو درکنار، کفر بھی قبول نہیں۔ مسلمان آدمی تھا، اپنے اعمال کی پاداش میں جہنم دکھائی گئی اور وہ اللہ کا انکار والعیاذ باللہ کفر بکنے لگا، کوئی اس کفر کا اعتبار نہیں، ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اسے دفن کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ بیچارے پہ موت کی سختیاں تھیں جو اس زبان پہ اس کی وجہ سے کہہ گیا، یا یہ کہ اسے عاقبت کا انجام جہنم نظر آیا، اس سے کچھ بھی ہو وہ مومن۔ یہ بڑی مضبوط گرفت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت خود قرآن کے خلاف ہے کہ ایسے مواقع پہ جبکہ فرعون باہر سمندر میں غرق ہو رہا تھا، اللہ نے فرمایا الآن، ہاں اب ایمان لا رہے ہو، وقد عصیت قبل، اور تو اس سے پہلے میری نافرمانی کرتا رہا ہے، وکنت من المفسدین، اور تو زمین میں فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ قرآن کہتا ہے تین باتیں اس نے جب کہا نا میں ایمان لایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ عز و جل کا، وہ پاک ذات ہے، شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، اس کا ایک حرف بھی کہہ دینا، کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی شان کی تعریف بیان کریں اور اس کی شہنشاہیت کا کوئی بیان کرے، کہاں سے الفاظ لائے، اس کا ایک حرف کہہ دینا بھی بس۔ دوسرا جواب اس کے ایمان کے لانے پر کہا اور فرمایا سیتا، تو اس سے پہلے ہمارا نافرمان رہا ہے، اب جہنم دیکھ کے ایمان یاد آ رہا ہے، مراد یہ ہے۔ اور تیسرا جملہ فرمایا کنت من المفسدین، تو اس زمین پہ فسادیوں میں سے تھا، تو نے فساد فی الارض برپا کر رکھا تھا، تو نے تو فساد فی الارض برپا کر رکھا تھا۔ یہ گرفت کی ہے انہوں نے کہا اگر موت کے وقت کا ایمان قابل قبول ہوتا تو فرعون کو تو بچا لینا چاہیے تھا۔ جبریل امین نے مٹی ٹھونسی تو جبریل امین کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ایمان کا اقرار کر رہا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہی کچھ فرمایا ہوگا نا۔ یہ انہوں نے اس پہ اعتراضات کیے۔ پھر ایک اور بات یہ دیکھنے کے قابل ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرعون کا قصہ حضرت نبی کریم علیہ السلام ان سے کہا ہے نا، اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے جو ہر حدیث پہ البانی نے کیا حکم لگایا، ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ البانی بنی اسرائیل کی ان روایات کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ البانی نے کوئی تفصیل نہیں دی، اور دو حوالے پیش کرتے ہو، مستدرک کے اور
مصنف ابن شیبہ کے یہ بھی کہہ دیا ہوتا ہے اس لیے کہ پڑھا ہو تو پھر آپ ہمیں حوالہ بھیجیں، یا حسن ظن سے کام لے لیتے ہیں۔ کیا آپ نے 10 کتابیں دیکھی ہوں گی، آپ کے علم میں بہت چنے ہوئے 2 حوالے تھے اس لیے ارسال فرما دیے۔ اور معتقدین کے گالیوں کے تحفے الگ، کون پوچھتا ہے میاں، اور کون ان چیزوں پہ غور کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی کام نہیں رہا، اللہ کو سب جواب دینا۔ مسند احمد کی تخریج کی ہے، اور انہوں نے مسند احمد کی تخریج میں محققین نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچ کے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، آگے یہ سلسلہ چلتا ہی نہیں ہے کہ اسے حدیث قدسی قرار دیا جائے۔ ھذا الاثر، یہ جو بھی روایات ہیں فرعون کے بارے میں تو اصلاً نہیں آئی، زمین میں نہیں دھنسا فرعون، یہ ہلاکت قارون کا قصہ ہے، ولا یصح ایضاً، یہ بالکل صحیح قصہ نہیں ہے۔ فنرجو من اخواننا المسلمین عموماً، اور ہم تمام مسلمانوں سے عمومی طور پہ، ومن الدعات خصوصاً، اور جو لوگ خدا کی دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے خاص طور سے کہتے ہیں کہ وہ باز آ جائیں ان روایات کو، نہ صرف یہ کہ پھیلائیں نہیں بلکہ انہیں چاہیے یہ نقل بھی نہ کریں۔ یہ ان لوگوں کو وہ نصیحت کر رہے ہیں جو لوگ داعی اللہ ہونے کا کام کرتے ہیں۔ سوچنا چاہیے علماء کو کہ آپ قیادت خود نہ کریں، آپ مطالعہ نہ کریں، اور آپ اپنی دیگر مصروفیات تک ترک کر کے تحقیق نہ کریں، اور ممبر کو اور مجلس واعظ کے میر کو ان پڑھ لوگوں کے سپرد کر دیں گے تو حضرت پھر حال یہ ہوگا۔ نہ کرے، کبھی بھی بغیر تحقیق کے روایات بیان نہ کرے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، وہ کس قدر خطرناک چیز ہے یہ بھی آ جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قارون کا قصہ ہے، لا یصح، کوئی سند اس کی ایسی نہیں ملی جو صحیح ہو۔ سیوطی نے معترک الاقران فی اعجاز القرآن میں بھی اس قصے کو نقل کیا، جس کتاب کا حوالہ دیا ہے یہ ہے وہ معترک الاقران فی اعجاز القرآن۔ اس کے جلد ثانی کے صفحہ نمبر 369 اس پہ سیوطی لکھتے ہیں، قیلہ، یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے لما عین العذاب، جب عذاب کو دیکھا تو اراد الایمان فی حال الغرق، مرتے مرتے ڈوبتے ڈوبتے اس نے ایمان کا اقرار کیا۔ اس نے جبریل علیہ السلام نے مٹی اس کے منہ میں ٹھونس دی، حتی استغاث بجبریل 70 مرتن، یہاں تک کہ جبریل امین سے انہوں نے 70 مرتبہ فرعون نے درخواست کی کہ میرا ایمان، میرا ایمان، ایمان لاتا ہوں، ایمان۔ 70 مرتبہ اس سے کہا جبریل سے کہ بچا لو، اور فعاتبہ اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا جبریل امین پہ، اور جبریل سے کہا کہ 70 مرتن فلم تغث، یہ جبریل، اللہ فرما رہا ہے، والیعاذ باللہ، یہ جبریل 70 مرتبہ فرعون نے تجھ سے کہا تھا اور تم نے اس کی مدد نہیں کی کہ اسے بچا لیتے۔ وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم اور جلال کی قسم، لو استغاث بی لاغثتہ، اور مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ایک مرتبہ بھی مجھ سے درخواست کرتا میں اسے بچا دیتا۔ کذالک وعاتب موسیٰ لما استغاث بہ قارون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس سے موسیٰ علیہ السلام پہ۔ یہ دیکھا ہے موسیٰ اور جبریل علیہ السلام دونوں خدا کے عتاب میں آ گئے، اور اللہ نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں قارون کے لیے دعا کر دی تھی؟ فَنِيَ لَكَ يَا محمدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیو، مبارک ہو تم پہ کہ تم جب بھی خدا کو پکارو گے
تو فرعون اور قارون دونوں کی وجہ سے دو مقدس ہستی جبریل اور موسیٰ علیہ السلام پر خدا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں قارون دونوں دھنسا دیے، غرق کر دیے گئے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو تمہیں کہ تمہارا حال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے امی یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی مصیبت، پریشانی اور تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے، جیسے قارون نے اور جیسے فرعون نے پکارا تھا، وہ تو مارے گئے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، تو تم کسی بھی مصیبت میں اللہ کو پکارو کہ دور کر دے گا۔ اور ادھر قارون اور فرعون پکارتے چلے رہ گئے اور وہ غرق ہو گئے، مر گئے، زمین میں دھس گئے، اور موسیٰ اور جبریل امین علیہ السلام پہ خدا نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ روایت لکھ رہے ہیں حضرت، آپ نے محترق الاقران کا شاید نام بھی نہ سنا ہو، گالیاں ہی دینی آتی ہیں، پڑھنا نہیں آتا، یا اس سے زیادہ بڑا جھوٹ ہے۔ سیوطی صرف یہ لکھ کے گزر گئے ہیں، انہوں نے نہیں اس پہ بحث کی۔ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے حضرت، اور یہ پکا اصول ہے، یہ بڑی خطرناک تلوار ہے، بڑی خطرناک چھری ہے۔ اسے منکرین حدیث نے بھی بیان کیا ہے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، اور غلط معنی میں، اور ملحدین کا تو کہنے ہی کیا۔ ہم اسی لیے اس جھوٹ کو روتے ہیں کہ یہ جو وائز اور مختلف لوگ بول تو یہ جاتے ہیں، پھر بھگتنی ہمیں پڑتی ہے۔ ملحدین کہتے ہیں یہ کہاں آیا ہے، اسلام میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے۔ اب دینا جواب جا کے، وہاں تو پہرا لگا ہوتا ہے، کوئی مل نہیں سکتا، ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ کس کی جرت ہے کہ اٹھ کے بولے کہ حضرت یہ جو روایت آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ کہاں ہے؟ یہ بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ آپ جو بھی اہل علم ہیں ان کے بارے میں، کہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے ہم سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے لوگ کرتے، ہمارے اکابر کا یہی شیوا اور یہی طرز تھا۔ حضرت محمد یوسف صاحب بن نوری نور اللہ مرکزہ، جو حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، انہوں نے ایک جگہ تحریر فرمایا، حضرت رحمۃ اللہ کی تحریرات کہیں پڑھیے گا، غالباً بینات کے اس نمبر پہ ہے یا کہاں ہے، بہرحال یہ پکی بات ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ کراچی میں ارشاد فرماتے تھے کہ کاش کوئی میری کتابوں کو دیکھے اور کہیں پہ مجھ سے کوئی علمی طور پہ غلطی ہو گئی ہے، جو میں غلط سمجھ پایا ہوں تو مجھے آگاہ کر دے تاکہ میں اس سے رجوع کر لوں۔ ہم ٹھیک حرف بہ حرف سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ ہیں، کوئی آگاہ کر دے، کوئی معاذ اللہ، عزت ہی کیا ہے جو حد تک عزت، اوقات ہی کیا ہے جو بات کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو پیدا فرما دے کہ خود ہمارے کہے پہ بھی اس کی تفصیل مانگیں، اعتراض کریں، بسم اللہ سن لیں، بسم اللہ سن کے اس پر اشکال کا اظہار کریں، 100 بسم اللہ۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر جاہل آدمی اٹھ کے بات کرنے لگے، اتنا وقت کہاں سے لائیں؟ یہ طرز عمل ہے ہمارے اکابر، اور ہم انہی کے پیچھے چلنے والے۔ ہم دل سے اس بات کے قائل ہیں کہ پورے ہندوستان میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا پائے کا کوئی ان کا معاصر نہیں تھا۔ اتنا علم اللہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا تھا۔ سید صاحب کے کیا کہنے، سید صاحب کی مرتبت اور عالی مرتبت، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے مقامات بہت بلند فرمائے۔ ان جیسا آدمی تھا ہی نہیں ان کے معاصرین میں، اتنا وسیع علم، تاریخ کیا اور تفسیر کیا اور حدیث کیا اور جرح کیا اور فلسفہ کیا اور سیرت کیا اور اصلاح کیا اور بیعت کیا، کوئی اس ہفت نگینا اس ہستی کا کوئی ایک پہلو ہو تو آدمی تعریف کرے نا۔ جدھر نظر اٹھتی ہے کمال سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ختم۔
اس کے باوجود اللہ کا خوف اور ایمانداری اتنی تھی کہ فرمایا کاش مولانا بن نوری صاحب کوئی میری کتابوں پہ نظر ثانی کر دے، یا یہ فرمایا کہ آپ کر دیں، جہاں کہیں بھی کوئی علمی طور پہ ہو مجھے بتائیں تاکہ میں رجوع کر لوں۔ یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وَمَا دَامَ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ، یہ جو موت کے وقت کا ایمان ہے، جبریل امین 70 مرتبہ اللہ نے کہا، اس نے درخواست کی جبریل تم نے ان کے منہ میں کیچڑ ٹھونس دیا، یہ کیا کیا، ایک مرتبہ مجھے پکارتا۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہی روایت، قرآن کہتا ہے کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، حدیث جو قرآن کے خلاف آئے گی ہم نہیں مانیں گے، یہ اصول ہے، بالکل پکا اصول ہے، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن یہ دودھاری تلوار ہے۔ دیکھو حدیث جب قرآن کے خلاف آئے تو نہیں مانی جائے گی، حدیث جب عقل کے خلاف آ جائے تو اس کی تعویل اور توجیہ ہو سکتی ہے۔ یہ منکرین حدیث اور ملحدین، یہ یاد رکھنا، نہ قرآن کو پورا سمجھتے ہیں نہ حدیث کو پورا سمجھتے ہیں، جس چیز کا انکار کرنا چاہتے ہیں شور مچا دیتے ہیں کہ جی اصول کی بات ہے، یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث تو قرآن، ارے یار یہ حدیث تمہاری عقل کے خلاف ہے، آپ کی عقل بھی اس معیار پر بالغ نہیں ہوئی جہاں پہنچ کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس علم اتنا نہیں ہے، آپ کس ترازو پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جانچ رہے ہیں۔ یہی بات عوامہ کہہ دیں، یہی بات عوامہ تقی صاحب فرما دیں، یہی بات اس امت کے واقعی اہل علم کہہ دیں کہ یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے، بسم اللہ، اس لیے کہ ان کا اعتبار و بھروسہ ہے۔ سنار کہہ دے کہ یہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، اصل میں کچھ نہیں ہے، اور ایک بچہ کہہ دے، بچہ اگرچہ سچ بات کہے گا مگر اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ یہ جانچ سکے۔ سنار چاہے ایک آنکھ سے دیکھتا ہو، وہ اس کا اہل ہے کہ اس پہ حکم لگا۔ اس فرق کو ہمیشہ سمجھو، جس اصول کو پیش کر رہے ہیں یہ ملحدین بھی استعمال کرتے ہیں، منکرین حدیث بھی، پھر دوہرا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ حدیث جی قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن، ارے یار نہ تم قرآن سمجھتے ہو نہ حدیث سمجھتے ہو، یہ حدیث تمہاری عقل کے خلاف ہے، اس لیے تم نہیں مانتے۔ کہیں 4 دن ٹک کے علماء کی خدمت میں رہ کے کتاب و سنت کو پڑھا ہوتا اور قرآن کریم کا اور حدیث کا مزاج اور پھر فقہائے کرام رحمہم اللہ نے جو اس میں لکھا ہے یہ سب کچھ پڑھا ہوتا تو پھر تمہاری بات سنی جا سکتی۔ اس لیے یہ اصول یہاں پہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ فرعون جب ڈوبنے لگا اس نے 3 باتیں کہیں، اس نے کہا میں ایمان لایا، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور پھر کہا کہ آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنو اسرائیل کے پروردگار، وانا من المسلمین، اور اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، ومثل ھذا الایمان لا ینفع صاحب، اور اس طرح کا ایمان کسی کو نفع نہیں دیتا۔ قارون کا آخری وقت پہ اقرار جبکہ عذاب نظر آ رہا تھا اور فرعون کو جو عذاب نظر آ رہا تھا، اللہ کہتا ہے، اللہ کیا قرآن میں کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارے عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا، جس کافر کو خدا نے پکڑا اور جہنم اس کو نظر آنے لگا، اللہ کہتا ہے جب اس نے اس عذاب کو دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، ہم ایک اکیلے پروردگار پر ایمان لائے۔ اس عموم میں قارون بھی آ گیا، فرعون بھی آ گیا، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جو کچھ ہم شرک کرتے رہے اللہ آج ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا ان کا۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب عذاب نظر آنے لگے تو لوگوں کسی کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ کی یہ سنت اور اللہ کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ،
ان کافروں کے بارے میں وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، کافر خسارے میں گئے، ٹوٹے میں گئے، برباد ہو گئے کافر جب گرفت اور جہنم کو دیکھ کر ایمان لائے۔ یہ اللہ نے سورہ غافر کی 84 اور 85 نمبر آیت میں فرمایا ہے۔ تو یہ قارون والی روایت، یہ فرعون والی روایت، یہ خدا کی اس بات کے خلاف۔ دوسری جگہ وہی الان اللہ نے فرعون کو اسی وقت جواب دے دیا تھا۔ کہاں گئی یہ بات کہ جبریل امین نے ٹھونسا اور اللہ نے ان پہ عتاب فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام پہ عتاب فرمایا قارون کے مقابلے؟ اللہ کہتا ہے اس نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے اسے جواب دے دیا تھا کہ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو فساد فی الارض کا قائل تھا، تو نے فساد مچایا ہوا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان دونوں آیات کے خلاف یہ روایات جاتی ہیں۔ اور کیا تعلق ہے اس کا موسیٰ علیہ السلام اور جبریل امین سے؟ ان کے عتاب سے کوئی خدا نے ان پہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ بل لِقَوْنِهِ مَاتَ كَافِرًا، یہ کافر مرا فرعون اور قارون بھی، اور ان کے ایمان نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اس کی تحقیق میں کہ دیکھو یہ روایت ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کی ہے، یہ وہی ہے نا جس کا آپ حوالہ ہمیں بار بار دے رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں تبری نے بھی اپنی تاریخ میں وغیرہ میں، تبری نے بھی اپنی تفسیر میں یہی روایت نقل کر دی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر پہنچتی ہے۔ وَأَنَّ عبداللہ ابن عباس كَانَ يَأْخُذُ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس قسم کی روایات جو ہے نا یہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے لیتے ہیں۔ کعب اور ہیں ایک جو امام القراء ہیں، اور ایک یہ کعب اور ہیں جو یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت اخذہ عن بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں۔ عراقی بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمع جماعت من الصحابۃ من کعب الاحبار، صحابہ رضی اللہ عنہ نے بہت سی روایات کعب ہی سے لی ہیں۔ منہم العبادلہ شرح التبصرہ والتذکرہ، یہ اس کی شرح میں لکھا ہے، عراقی کی کتاب ہے حدیث میں۔ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ آپ نے اس کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ عراقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ناقد، اصول حدیث کے ماہر کہاں ہوتے ہیں، انہوں نے صاف اس میں لکھا اور کہا کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم جن میں عبادلہ اربع ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر بن العاص، خاص طور میں ان میں عبداللہ بن عمر بن العاص، یہ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں، یہ تو بہت بنی اسرائیل کی روایات بیان کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ سب اس میں شامل ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی روایات بعض مرتبہ بیان کرتے ہیں، پھر اس پر تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے پھر وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو قارون کے دھنسنے کا ذکر ہے بے الفاظ منکر جداً، بہت زیادہ ان الفاظ میں نکارت پائی جاتی ہے، نہیں مانا جا سکتا۔ پھر انہوں نے ابن ابی حاتم کا بھی، آپ تو دو حوالے میں بھیج رہے ہیں نا، 5-6 حوالے تو یہی ہو گئے، ان کو بھی لکھ دینا تھا کہ ان سب نے لکھا ہے۔ فسوی نے معرفت التاریخ میں لکھا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ فرعون کے بارے میں جو ترمذی کی روایت ہے اور قارون کی ہلاکت کے بارے میں جو چیزیں ہیں ان میں کوئی بھی درست نہیں۔ فنرجو من اخواننا المسلمین، ہم مسلمان بھائیوں سے عام طور پہ اور جو خدا کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں ان سے خاص طور پر کہتے ہیں کہ خدا را ایسی روایات کو نہ بیان کیا کریں اپنے واعظوں میں، اور خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کو نشر نہ کیا کریں۔